قرآن کی جب میں آیت پڑھتا ہوں تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے مثالیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، شریعت کے اصول اور قاعدے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیت تو بیان نہیں کی اور موضوع سے ہٹ کر بات ہو گئی، حالانکہ وہ اس آیت ہی کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ مجلس چونکہ واعظ و نصیحت کی ہے، جمعہ کا بیان اور اتوار کا بیان، تو اس میں بار بار خیال آتا ہے کہ جو خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں بار بار انہی باتوں کو بیان کیا جائے. یونیورسٹی میں جب کوئی لیکچرار لیکچر دیتا ہے تو آج وہ جو لیکچر دے گا اگلے دن اس کا ٹاپک چینج ہوگا، اس سے اگلے دن چینج ہوگا. ایک لیکچر کو 2 مرتبہ نہیں دیا جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں، اسکول میں، کالجز میں جو اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو طلباء طالبات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد نالج میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھ لیں، نالج میں اضافہ. جبکہ واعظ و نصیحت میں نالج سے زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ عمل پر کس طرح آئے ہم. تو نالج بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی نالج ہمیں ہے اس پر عمل ہو جائے. اس لیے جو بھی واعظ کہے گا نا وہ بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا، ایک ہی ٹاپک کو بار بار لائے گا، وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیمار تھے، آپ کا فار ایگزامپل پیٹ صحیح نہیں رہتا. مثال بھی وہی دیتا ہوں جو میرے پر گزر رہی ہوتی ہے. میں وہ بھگتا ہوا آدمی ہوں کہ اندھی کے بچہ ہوا، چوم چوم کے مار دیا. تو مجھے دعوتوں میں گن پوائنٹ پہ کھلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پیٹ کی ایسی کی تیسی. علاج چل رہا ہے. تو لوگ پراٹھے کو بدنام کرتے ہیں کہ پراٹھے کھانے سے ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے پراٹھے سے نہیں ہوتا. یہ رات کے جو کھانے ہیں نا، لیٹ کھانا، آج پھر بیان ہے کہیں پنجاب میں، اللہ خیر کرے، اب پھر کھلائیں گے. وہ ایک سردار جی کیلے کے چھلکے سے پھسل گئے نا، آگے گئے چھلکا پڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہو پھر پھسلنا پڑے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. کھانا لوگ زبردستی کھلاتے ہیں اور مجھے پتا ہوتا ہے اب کھاؤں گا پھر طبیعت خراب ہوگی، پھر کھانا پڑے گا. کسی کو یہ کہہ دو نہیں کھا سکتا بھائی، 1 کپ دودھ پلا دو خالی، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. مر جائیں گے ایک دن. مرے کیوں؟ کھایا تھا اس دن حضرت نے دعوت میں. جب مولویوں پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کھاتے بہت ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ کھلاتے بھی تو آپ لوگ ہی ہو اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہو. مجھے تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے، تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا، نہ کوئی جاب ہوگی، کیونکہ آپ وفاق المدارس کی سند کو لے کے جاؤ، کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی. تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا. تو آپ کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، کیسے لائف گزرے گی، کوئی رشتہ نہیں دے گا. یہ تانے بہت سنے ہم نے.
تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا میرے جیسے اور بھی 2-4 آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر, ان کو بھی یہی تانے, یہیں کراچی کے تھے وہ, اور بہت ذہین تھے, بہت قابل تھے. انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو, کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے, کیا کر رہے ہو, ملا بن رہے ہو. ملا ایسے چھیڑتے تھے ہمیں, وہ ملا. تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے. ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی, ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی. یہاں تک کہا. ہماری مسجد کی انتظامیہ کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں مسجد کے لیے بھی ڈھنگ سے چندہ نہیں مانگتا. چندہ مانگا ہے مسجد کے لیے انتظامیہ کے کہنے پہ, لیکن وہ مانگنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا کہ دینا ہے دو, نہیں دینا تو سمجھ رہے. ہمارے مسجد ہے بھائی, ہم تو آ رہے ہیں نماز پڑھا کے چلے جائیں گے, وضو خانے میں نل کا نہیں ہوگا, آپ کی ٹینشن ہے, ہمیں تو وضو کر لیتے ہیں گھر میں. تو اسٹائل بھی ہمارا یہ والا ہوتا ہے چندہ مانگنے کا, اگر کبھی مانگنا پڑ جائے. وہ بھی آرڈر ہوتا ہے کہ مانگو. میں نے ٹوٹل زندگی میں 3 دفعہ چندہ مانگا ہے, 3 دفعہ, اور تینوں دفعہ اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں, دوسرے اداروں کے لیے. اور وہ 3 دفعہ میں 1 دفعہ والا چندہ پر تو مجھے اعتراض نہیں ہوا, 2 دفعہ چندہ مجھے مہنگا پڑ گیا, کیونکہ استعمال مجھے کیا گیا. اور پھر جن لوگوں نے چندہ منگوایا, بس زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا انہوں نے کیا کیا, پھر وہ اب تک مانگے ہی چلے جا رہے ہیں. کئی سال ہو گئے مگر ان کا چندہ رک نہیں رہا. لوگوں کو ان پہ اعتماد آ گیا کہ مفتی صاحب کا آدمی ہے, تو وہ آٹومیٹک ہو گئے. آٹومیٹک پہ چلی جاتی ہے نا مشین ٹھیک ہے نا. تو جگہ جگہ سے میں نے وہ کلپ ہٹوائے. تو میری کوئی چندے والی کہیں بھی ویڈیو نظر آئے نا تو سمجھ لیں کہ یہ غیر قانونی ہے, میری طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہے. شروع میں تجربے نہیں تھے اتنے, تو اگر کبھی کوئی اپیل کرنی ہوگی تو تمیز سے بتا کے پراپر ادارے کا, اس کی رسید, یہ سارے چیزوں کا سیٹ اپ کر کے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بغیر چندہ مانگے کچھ لوگ اعتماد کی بیس پہ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ دے دیں, آپ زکوٰۃ کسی مستحق کو دے دیں, وہ تو لوگوں کا اعتماد کا معاملہ ہے. اس رقم میں بھی اس قدر احتیاط کرتا ہوں میں کہ آپ میرے گھر والے, میرے دوست احباب اس پر گواہ ہیں کہ اتنی اس میں احتیاط ہوتی ہے کہ یہ سوچ کے رکھتا ہوں کہ ابھی میری موت ہو گئی, ابھی اس ٹائم, تو کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ لفافے میں جو رقم رکھی ہوئی ہے یہ کس کی ہے اور کہاں پہنچانا ہے اس کو بہت حساب کتاب الحمدللہ برابر رکھا ہوا ہے. شو مارنے کے لیے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا. انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے, خوبیاں بتا دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, مقصد یہ ہے کہ پیسوں کے معاملے میں ہماری قوم میں 2 نمبری کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حساب دیتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں. جو 1 نمبر لوگ ہیں نا, غلط پیسہ استعمال نہیں کرتے, وہ بھی کنفیوژن میں بہرحال ڈالتے ہیں. بہت سے 1 نمبر لوگ ہیں, آپ ان پہ زکوٰۃ دیں کہ بھئی کہیں خرچ کر دو, اعتماد کر سکتے ہیں, لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے پیسے کون سے ہیں, زکوٰۃ کے کون سے ہیں, مسجد کے کون سے ہیں, مدرسے کے کون سے ہیں, یتیموں کے کون سے ہیں. آج مر جائیں, کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کس کی رقم کون سی ہے. بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو پیسے کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں. بات کہاں سے کہاں چل پڑی, بس جلدی سے آ رہا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. جب آپ کسی ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ لا ہے, قوانین ہے کہ اتنے % پیسہ آپ امپلائیز کی تنخواہوں میں لگا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا ٹرسٹ میں, ٹرسٹ چلانے کے لیے ملازم رکھنے پڑتے ہیں, تو ان ملازموں